اوور دا پیریڈ اگنور ہوئے اس کے بہت سے ایسپیکٹس. اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر اگر عمل درآمد شروع ہوگا, ہم ایک بیک لیش کو کور کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائیں گے اس پر بھی بیک لیش آئے گا, تو پاک افغان تعلقات اس سے متاثر ہوں گے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جو اس وقت جو سیٹ اپ ہے بیٹھا ہوا افغانستان کے اندر, اگر ان کے جو کوریڈورز آف پاور میں لوگ بیٹھے ہوئے افغانستان کے اندر, اف دے پٹ دیئر فٹ ڈاؤن, اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ ان کی سرزمین جو ہے وہاں پہ کوئی دہشت گرد نہیں ہوگا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں سے ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی پھیلائی جا سکے گی؟ نہیں پھیلائی جا سکے گی, ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ان کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا, جو کہ میرے خیال میں وہ کسی وجہ سے, کیا وجہ ہے, کیا وجوہات ہیں جو وہ یہ سٹیپ نہیں لے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک دیکھ لیں, دنیا کا بھی کوئی ملک دیکھ لیں, اگر وہاں پہ, اب میں اگزامپل دے دیتا ہوں ٹرکی کی. ابھی ریسنٹلی ٹرکی کے اندر ایک بلاسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کیا نہیں کیا جاتا, وہاں پہ ایئر سٹرائکس نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے, جہاں سے دہشت گردی آئی تھی ہمسایہ ملک سے, وہاں پہ انہوں نے ایئر سٹرائکس نہیں کی ٹرکی نے. سو آپ ذرا تھوڑا سا اپنی ڈائنامکس دیکھ لیں. ہمارا پورس بارڈر ہے, ہم اس کو 100% سیکیور نہیں کر سکتے, یہ ایک ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ فینس لگا لیں, جو مرضی کر لیں, لیکن پھر بھی 100% سیکیور آپ اس کو نہیں کر سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر صرف اس لیے آپ ایج دے دیں لوگوں کو, انلیگل لوگوں کو. وہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ بس گئے, ان کے پاس ان کے بچے ہو گئے, انہوں نے فیملیز یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں, سب کچھ ہے, وہ ایک نیشنل بن گئے, وہ ایک الگ سٹوری ہے. دوز پیپل who are not like legal over here, آپ ان کو نکالیں گے نہیں تو کیا کریں گے آپ ان کو نکالنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے, اچھا یہ 10 سے اور 14 کی جو بات ہو رہی ہے کہ 10 لوگ جو تھے پاکستان کے تھے جو ریسنٹلی بلاسٹ ہوا, اور 14 لوگ وہاں کے تھے, فیسیلیٹیٹرز تھے. یہاں پہ جو فیسیلیٹیٹرز تھے 10, ان کی بات ہو رہی ہے. سو فیسیلیٹیٹرز میں سے کتنے فیسیلیٹیٹرز جو تھے وہ افغانیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. وہ ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم ایز ویل, فیسیلیٹیٹر کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. سو یہ کہا جائے کہ انلیگل جو لوگ ہیں ہم انہیں ایج دے دیں یا ان کے ساتھ نرمی برتیں فار ون ریزن اور دی ادر, میرے خیال میں وہ غلط ہوگا. آپ جو مرضی وہاں پہ پیکٹس ہو, آپ کے جو مرضی ایم او یوز ہو, جو مرضی آپ نے کانٹریکٹ سائن کی ہو, لیکن سیکیورٹی آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ سیکیورٹی ہے, آپ کی انٹرنل سیکیورٹی ہے, ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے. آپ اگر سیکیورٹی پہ کمپرومائز کرنے شروع کر دیں گے فار ون ریزن اور دی ادر, تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. سو یو ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن ونس فار آل. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے, اس میں پاسپورٹ کے لوگ بھی ملے ہوئے ہمارے ملک کے, ہمارے آئی ڈی کارڈ کے جو نادرا کے لوگ ہیں وہ بھی ملے رہے بیچ میں, امیگریشن کے لوگ بھی ملے رہے, اس میں کئی لوگوں کو یہاں پہ غلط پاسپورٹ ایشو ہوئے, غلط آئی ڈیز ایشو ہوئی. بالکل بات ٹھیک ہے, آپ بالکل یہ بھی صحیح ہے کہ ان کو پہلے آپ کو ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, یہ بھی بات صحیح ہے. لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ان کو سارٹ آؤٹ کر دیں اور باقی جو لوگ انلیگل ہیں یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں, نہیں, ایسے نہیں ہوتا, کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا, اور کوئی بھی ملک اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. کیمپس بنے ہوتے ہیں, اگر انلیگلی اگر کسی ملک میں اگر چلا بھی جاتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کسی بھی ملک کے اندر اگر چلے جاتے ہیں انلیگلی تو ان کے کیمپس ہوتے ہیں, ان کیمپس کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ. یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کیش اٹھا کے ڈگیوں میں کیش ڈال کے اور آپ جا کے پراپرٹیز خریدتے رہے جیسے پاکستان میں خریدی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جس پراپرٹی کی قیمت اگر 10 کروڑ ہے اور وہاں پہ جناب 15 کروڑ کی پراپرٹی کیش پہ خریدی جائے گی اور وہ اسی وقت دی جائے گی اپ فرنٹ, اور وہاں پہ پیسے کا فلو اس طرح ہو رہا ہوگا, تو وہ ان چیزوں کو آپ اگر نہیں ٹیکل کر سکتے اور نہیں کرنا چاہتے, یا آپ کا مائنڈ نہیں ہے اس کو ایکسپٹ کر رہا, تو پھر میرے خیال میں پھر اللہ ہی حافظ ہے, پھر وہ چھوڑ دے پھر ان ساری چیزوں کو. مطلب کہ آپ کو کرنا پڑے گا, آپ کو یو ول ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن, آپ کو ان کو ٹیکل کرنا پڑے گا. اگر نہیں کر, اٹس آلریڈی ٹو لیٹ, اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. یہ ہے اور اگر آپ نہیں کریں گے بات کا خلاصہ, اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. 21 تاریخ کو ہمیں پتہ چلے گا کہ نون لیگ کا اصل بیانیہ ہے کیا. دیکھیں میرے خیال میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ ذرا دوسرے طریقے سے چلیں گے. ٹھیک ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے, بٹ آئی پرسنلی تھنک کہ میاں صاحب آئیں گے واپس, اور واپس آ کے ان کو جب تک وہ کوئی آگے وے فارورڈ اکنامک پلان لوگوں کو نہیں دیں گے اس وقت تک میرے خیال میں ایشوز رہیں گے.
ان کو چاہیے یہ کہ اکنامک پلان کی طرف جائیں, وے فارورڈ بتائیں, تاکہ لوگوں کے اندر ایک ہوپ ہو, امید ہو, تاکہ کیونکہ میاں صاحب کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے, میاں صاحب کے پیچھے ان کا ایک سیٹ ایک لوگ ہے جن کا, لیکن اس ووٹ بینک کو ان کے بھائی کی حکومت نے بہت ڈینٹ ڈالا. آپ نے کہا وہ آ کے روڈ میپ دیں گے, سوال تو وہی نا جو ہمارے شو میں بھی اٹھا کہ اپنے بھائی صاحب کو انہوں نے کیوں نہیں بتایا. دینا چاہیے, ایسی کوئی جادو کی چھڑی تھی. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ دیں گے, میں نے کہا وہ دینا چاہیے انہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جو ڈینٹ ان کے بھائی صاحب نے ڈالا ہے, جو 16 مہینے میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا, ٹھیک ہے, اس کو وہ انڈو نہیں کر سکتے میاں نواز شریف صاحب. اور ان کے بھائی خود سٹیٹمنٹس دیتے رہے جب وہ پرائم منسٹر تھے شہباز شریف صاحب, وہ سٹیٹمنٹس دیتے رہے کہ جناب میں نواز شریف صاحب سے پوچھ کے ہر بات کرتا ہوں اور جو بھی فیصلہ کرتا ہوں ان سے پوچھ کے کرتا ہوں. اور سو مچ سو کہ اس وقت پوری کی پوری جناب یہاں سے مسلم لیگ نون کے لوگ بھی لندن جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے میاں صاحب سے وہاں پہ جا کے بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے, اور جب بھی کوئی ڈیسیژن بڑا لینا ہوتا تھا تو وہ جاتے تھے, شہباز شریف صاحب بھی ملتے تھے. بالکل ایک اپوائنٹمنٹ, بڑی اپوائنٹمنٹ سے پہلے تو سب وہاں پہنچ گئے تھے رانا صاحب, آپ کو تو یاد ہوگا. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بڑا فیصلہ لینے سے پہلے, یہی بات میں کر رہا ہوں آپ سے کہ بڑا فیصلہ لینے سے پہلے وہ سارے لوگ یہاں سے لندن چلے جایا کرتے تھے. لیکن دا پوائنٹ از کہ جو فیصلے ہوئے 16 مہینے کے اندر, جو ڈیمیج ہوا مسلم لیگ نون کو 16 مہینے کے اندر, ان چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے, درست کرنے کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک دو چیزیں کرنی پڑیں گی. ایک تو وہ جو بھی فیصلہ کرے یا جو بھی سٹیٹمنٹ دے اس پہ وہ سٹک کریں, اس پہ چینجز نہ لائیں, اپنے جو موقف جو بھی رکھنا ہے انہوں نے اس پہ قائم رہیں, نمبر 1. نمبر 2, انہیں ایک وے فارورڈ اور اکنامک پلان دینا پڑے گا. اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر ایک ایشو کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ ان کا ووٹر ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جب وہ ووٹ مانگنے جائیں گے اپنے حلقوں میں, اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں ان قریب, تو پھر وہ جناب ان کے لیے ایک وہاں پہ سچویشن بن جائے گی. وہ جا کے لوگوں سے کیا ووٹ مانگیں گے, کس طرح مانگیں گے, ایک بہت ٹیڈیس جاب ہوگا. اور وہ جب تک وہ وہاں پہ ان کے پاس کوئی وے فارورڈ نہیں ہوگا میاں صاحب کے پاس, میاں صاحب کی بات لوگ سنتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں. اور آپ ہنس رہی ہیں اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن ہو گئے, لیکن بات صحیح ہے. میں نے کل بھی آپ کو ڈیٹیل میں کہا تھا کہ سیکیورٹی, نہیں میں تاریخ میں کل بھی دسیا سی کہ میرے باسی چاہتا تھا میں کل کرا دوں الیکشن, لیکن الیکشن آپ دیکھ لیں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اور آپ ان سیکیورٹی کے ایشوز میں سارے ملک کو باہر نکالنے کے جناب جائیں, آپ جا کے ووٹیں ڈالنی شروع کر دیں. وہ بھی جس نے فیصلہ کرنا وہ کرے, میں تو صرف اندازہ لگا رہا ہوں, میں تو صرف انالیسس کر رہا ہوں. تسی بڑے ہسدے جا رہے ہو جناب اتنے عادل صاحب. اینی وے یہ مسئلہ ہے, ابھی ٹیکس ہنسنے پہ نہیں لگا, اس لیے دماغ میں سوال آ رہا ہے. پتہ کیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نگراں حکومت کا اور جن لوگوں کا یہ موقف ہے نا کہ ابھی سیکیورٹی مسئلہ آ جاتا ہے, کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس 20 ارب روپیہ نہیں ہے الیکشن کروانے کے لیے. یہ صرف عدنان عادل یا ابو ذر یا عائشہ نہیں, اب پوری قوم اس بیانیے کے اوپر ہنس رہی ہے. صرف آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے, کھولیں اور دیکھیں کہ قوم سب کچھ سمجھ چکی ہے. آپ نے الیکشن کروانے ہیں, آئینی ذمہ داری ہے. دیکھیں سمپل سی بات ہے, آئینی ذمہ داری ہے, بالکل ہے, آپ کو الیکشن کرانے چاہیے, الیکشن ہونے چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ پہلے اپنے حالات بھی دیکھ لیں اور پھر آپ فیصلہ کریں, ضرور کریں. لیکن اگر آپ کی اتنی آئینی ذمہ داری تھی نا اور آپ کو اتنا آئین پسند تھا تو اس وقت آپ سٹینڈ لیتے نا, جب سپریم کورٹ نے یہاں پہ الیکشن کی ڈیٹ دی تھی اس وقت آپ لوگوں نے رو ہم تھک گئے, ہم پٹ تھک گئے. رانا صاحب اس وقت بھی سٹینڈ لے رہے تھے, ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. ہم تو قرضہ اور سٹینڈ لیتے ہی رہتے ہیں. میں آپ لوگوں سٹینڈ بائی پلان نہیں, آپ تو سٹینڈ لیتے ہیں لیکن آپ سٹینڈ بائی ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ سٹینڈ بائی ہو جاتے ہیں. چلیں ایک سٹینڈ بائی, ٹھیک ہے رانا صاحب.